أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں بتاؤں گی آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں کیا کرتے تھے۔ شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے اور اس میں شب بیداری کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور اپنے کپڑے اتارے۔ تھوڑی دیر گزرنے نہ پائی تھی کہ آپ نے ان کو پھر پہن لیا کہ آپ نے مجھ کو یہ خیال آیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے جا رہی ہیں، اس لیے مجھے بہت غیرت آئی۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ جا کر دیکھا تو آپ جنت البقیع میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ خدا کے کام میں مصروف ہیں اور میں دنیا کے کام میں۔ میں وہاں سے اب واپس اپنے حجرے میں چلی آئی۔ اس آنے جانے میں میرا سانس پھول گیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دریافت فرمایا، یہ سانس کیوں پھول رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے جلدی سے دوبارہ کپڑے پہن لیے۔ مجھ کو یہ خیال کر کے سخت رشک ہوا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں نے آپ کو خود بقیع و غرقد میں جا کر دیکھا آپ کیا کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ خدا اور خدا کا رسول تمہارا حق ماریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے اور خداوند عالم اس رات میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے کہ جو قبلہ قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، مگر اس میں خدا تعالیٰ مشرکین، کینہ ور، رشتے ناطے توڑنے والے، آزاد رکھنوں سے اوپر رکھنے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم مجھ کو اجازت دیتی ہو کہ آج رات قیام کروں میں؟ آپ نے کہا کہ بے شک آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ نے قیام کے بعد ایک طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھ کو خیال ہوا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ آپ نے چھونے کا ارادہ کیا اور آپ کے تلووں پر اپنا ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی۔ میں نے آپ کو سجدے میں یہ دعا مانگتے سنا، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ صبح کو میں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم اس دعا کو یاد کرو گی؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ آپ نے فرمایا کہ سیکھ لو۔ مجھ کو یہ کلمات جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں اور کہا ہے کہ سجدے میں ان کو بار بار پڑھا کرو۔ حضرت علماء بن حارث رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور نماز پڑھنے لگے اور اتنے لمبے سجدے کیے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ میں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو میں اٹھی اور آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دی۔ اس میں حرکت ہوئی، میں واپس لوٹ آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عائشہ فرمایا اے حمیرہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ کا نبی تمہارا حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخدا ایسی بات نہیں ہے۔ در حقیقت مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کی وفات ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے سجدے بہت لمبے کیے تھے۔ آپ نے فرمایا، جانتی بھی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اللہ عز و جل اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، طالبین رحم پر رحم فرماتے ہیں اور کینہ وروں کو ان کی حالت پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن پر بھی کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔